میں نے کہا کافی عرصے سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو آج رابطہ ہوا ہے سر۔ الحمدللہ۔ کہاں سے کال کیا آپ نے؟ راول پنڈی سے سر، اسلام آباد۔ جی سر، اچھی بات ہے۔ کیا حکم ہے بھائی صاحب؟ حکم کریں۔ اچھا سر، میرے کچھ سوالات ہیں تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ ذرا ایزی ہو کے ان کے جواب دیجیے گا۔ اوکے اوکے۔ کافی دنوں سے کوشش بھی کر رہا ہوں تو جلدی نہ کیجیے گا پلیز۔ اوکے اوکے۔ سوال تو یہ، ہاں جی، پہلا سوال یہ ہے کہ آپ قرآن پاک میں آیت تطہیر، جی آیت تطہیر کے بارے میں آپ کافی آیت تطہیر کے بارے میں آپ کافی ڈسکس بار کرتے ہیں۔ تو ایک چیز میں نے یہ نوٹ بیچ میں پڑھی ہے قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا ہے واضح الفاظ میں کہ انہیں میں نے دنیا و جہان کی تمام عالمین کی عورتوں میں فضیلت دے دی۔ تو اس آیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سید جنت نساء ہیں، عورتوں کی سردار ہیں جنت کی۔ تو اس آیت کو دیکھیں اور ہمارا جو عقیدہ ہے تو اس میں آپ اس میں حضرت مریم علیہ السلام کی جو آیت ہے وہ یہ ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں سورہ ہے، سورہ مبارکہ آل عمران، آیت نمبر ہے 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ جب ملائکہ نے مریم سے کہا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے چنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تجھے پاک کیا ہے اور تجھے چنا ہے دنیا والے عورتوں پر، یہ آیت جو ہے مریم علیہ السلام کی طہارت پہ دلالت کرتی ہے، لیکن مریم کی طہارت آیت تطہیر جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت۔ جب پنجتن پاک اکٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سب مسلمانوں سے پوچھیں طہارت کس کی بالا تر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یا مریم کی؟ کوئی قیاس ہی نہیں۔ سردار انبیاء طہارت کا قیاس ہے، سردار انبیاء کی عصمت کا قیاس ہے مریم کی عصمت سے نہیں۔ وہی طہارت جو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہی طہارت، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا۔ اس میں صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، امیر المؤمنین علیہ السلام، امام حسن امام حسین علیہ السلام اسی قصہ میں شامل ہیں، پنجتن پاک شامل ہیں، یا آیت تطہیر ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ مریم کی بڑی فضیلت ہے، مریم کو اللہ تعالیٰ نے طہارت دی ہے، لیکن اس کی طہارت مریم کی طہارت اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی طہارت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہی فرق جو مریم کی فضیلت میں ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں ہے، عصمت کے معاملے میں وہی فرق حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور مریم کے درمیان ہے، کیونکہ وہی طہارت جو پیغمبر کو ملی ہے، وہی طہارت حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو ملی ہے۔ آپ کے مائکروفون سے شور آ رہا ہے بھائی، اس طرح بات نہیں ہو سکتی بھائی، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، اپنی آواز کو دوبارہ سن رہے ہیں، آپ کی آواز آنے کے بجائے اپنی آواز سن رہے ہیں۔ محترم ناظرین کو ایک کام کرتے ہیں بھائی، آگے واپس بات کریں سر۔ وہ ایک اور آیت میں ادھر طہارت کا ذکر ہے، ایک اور میرے خیال سورہ مریم میں ہے، اس میں فضیلت کا ذکر ہے کہ تمام عالمین کی عورتوں پر فضیلت دے دی۔ تو عالمین تو دنیا و جہان کی، اس جہان کی عالمین کے ذکر آتا نہیں، وہ احادیث میں موجود ہے کہ وہ سیدہ نساء عالمہا ہے، اپنے زمانے کے، اپنے عالم کے تمام عورتوں کی سردار ہے۔ یہ دنیا اور وہ دنیا سارے ہیں نا، تمام عالمین کا مطلب یہ دنیا اور دوسری دنیا سارے، علی نساء العالمین، دنیا والوں کی عورتوں پر۔ عالمین کا مطلب حدیث میں اس آیت کی شرح یہی ہے، مریم علیہ السلام اپنے عالم مریم کا کیا نسبت؟ آپ سن لیں بھائی، مریم کی کیا نسبت ہے؟ حدیث سے تو نہیں نا قرآن کو جج کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بتایا نا، بالکل واضح۔ پلیز سن لیں، حضرت مریم علیہ السلام کی کیا نسبت ہے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، ختم بات۔ ان کے باپ کوئی قیاس ہے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کے باپ کے ساتھ، ان کے شوہر کا کوئی قیاس، ان کا شوہر بھی نہیں تھا، امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ، ان کے فرزند سے جو آپ کہتے ہیں سر قرآن پاک میں اہل بیت کا لفظ بھی تو انہی کے ساتھ آیا نا، انہی کے آل کے ساتھ، یہ اہل بیت ہے۔ حضرت مریم کی آل، حضرت عمران، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نہیں ہے، وہ رسول انہی کے ساتھ آیا کہ یہ اہل بیت ہے، ان کے نام کے ساتھ آیا کہ یہ اہل بیت ہے۔ بھائی دنیا میں بیت بہت ہیں، دنیا میں اہل بیت بھی بہت ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ایک ہے، اس طرح نہیں کہ دنیا میں آپ کے گھر والے بھی آپ کے اہل بیت ہیں، دنیا میں لاکھوں اہل بیت ہیں، ہر نبی کا اپنا اہل بیت ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا اہل بیت ہے، موسیٰ علیہ السلام کا اہل بیت ہے، فلانا نبی کا اہل بیت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت ہے، وہ سب انبیاء کے اہل بیت پہ افضل ہیں۔ صحیح۔ اور جہاں تک قرآن مجید کی تفسیر کا تعلق ہے، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن اہل بیت سے الگ نہیں ہوں گے، اہل بیت قرآن سے الگ نہیں ہوں گے۔ سر جس نے یہ تاریخ نہیں پڑھی، مطلب احادیث کی یا
اور رسول آپ مجھے بتاؤ آپ چھوڑو، اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، پیغمبر افضل ہیں یا مریم افضل ہیں؟ سر حضرت مریم کی ویسے تعریف تو بہت زیادہ، پیغمبر ویسے تو افضل ہے، لیکن وہ عورتوں میں پہلی عورت ہیں جس کے ساتھ. اور بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، پیغمبر افضل ہیں یا حضرت ہمارے نبی خاتم الانبیاء افضل ہیں یا مریم افضل ہیں؟ کون افضل ہیں بھائی؟ نہیں وہ تو کوئی شک نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، میرا لخت جگر ہے؟ جی ہو سکتا ہے کوئی پیغمبر کے لخت جگر سے افضل ہو، یہ تو پیغمبر کا لخت جگر ہے، بضعۃ منی، یہ ان کے وجود کا حصہ ہے، یہ وجود بھائی وہ وجود کا حصہ ہے. ایک چیز اللہ اور بھائی دونوں وہی ہے بھائی دونوں وہی ہے. قرآن میں یہ تو نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سید نساء عالمین نہیں ہے، قرآن میں یہ تو نہیں ہے. اگر ہوتا کہ نہیں ہے تو پھر کہہ دیتے کہ تضاد ہے ان میں. اے بھائی قرآن میں کوئی آیت بہت سی چیزیں قرآن میں نہیں ہے تو پھر تو سب یہی مطلب یہی بات کہہ دے کہ یہ چیز. اور بھائی اگر ایک چیز قرآن میں نہیں ہے تو آپ کیوں کہتے ہیں قرآن میں ہے؟ قرآن میں یہ تو نہیں ہے کہ مریم بی بی سلام اللہ علیہ سے افضل ہے، یہ تو نہیں ہے قرآن میں. قرآن میں دونوں کی طہارت ہے، بی بی سلام اللہ علیہ کی طہارت ہے، مریم کی طہارت ہے، مریم کی طہارت ہے. حضرت سیدۃ نساء اہل الجنہ کی طہارت نبی کی طہارت ہے، وہی طہارت جو نبی کی. اللہ پاک بیان کر رہا ہے اور فضیلت بھی بیان کر رہا ہے واضح لفظ میں. واضح الفاظ میں عرض کر رہا ہوں کہ آیت تطہیر میں واضح الفاظ میں اللہ نے بیان کیا نا بھائی. ان میں تو اہل بیت آ گیا نا، آپ نے کہا کہ اہل بیت کوئی بھی ہو سکتا ہے. اب ہم کس سے بھائی آیت تطہیر واضح نام تو نہیں لیا. بھائی آیت تطہیر میں کس اہل بیت کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کوئی بھائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ کس اہل بیت کی بات ہو رہی ہے؟ اب پتہ نہیں آپ کو یہ کس اہل بیت کی بات ہو رہی ہے؟ سر میری اہل بیت کا ویسے تو میں نے پہلے بتایا صحیح ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کس اہل بیت کی بات ہو رہی ہے. قرآن میں نہیں لکھا کہ کس اہل بیت کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے بھائی آپ سمجھتے ہیں، آپ سمجھدار ہیں. ہم اس سے کیا عرض کریں آپ سے، کہ نہیں جناب قرآن میں نہیں لکھا کہ آیت تطہیر میں کون سے اہل بیت، ان کو نہیں پتہ.